بی بی اسماء رضی اللہ عنہ کا صبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مخالفین نے گھیرے میں لے لیا۔ پتہ چلا کہ میرے ساتھ جو 300 بندے تھے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے ہیں اور اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور قریب ہے کہ اب میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ تو خیال آیا کہ میں گھر کے دروازے پر ہوں، کیوں نہ ایک دفعہ اپنی اماں سے مل لوں اور دعا کروا لوں۔ ان کی والدہ تھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہا، اماں بس میں آپ کو آخری دفعہ ملنے آیا ہوں۔ تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، بیٹا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا، اماں اس وقت میرے ساتھی زیادہ تر شہید ہو گئے ہیں اور تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، حق پر ہو یا باطل پر؟ کہا، اماں حق پر ہوں۔ فرمایا، حق پر ہو تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ بوڑھی ماں کی بینائی چلی گئی تھی، موتیا آ گیا تھا، اتنی بوڑھی ہو گئی تھی۔ ماں نے ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ زرہ پہنی ہوئی۔ پوچھا، بیٹے یہ زرہ کیوں پہنی ہوئی؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ کہا، اماں مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے ختم کریں گے تو میری لاش کو مسخ کر دیں گے۔ تو ماں کہتی ہے، بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو کھال کے کھینچنے سے بکری کو کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ یہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے سے بات کر رہی ہے، سکھا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین سکھایا تھا میں تمہیں وہ سکھلا رہی ہوں۔ اچھا اماں میں نکلتا ہوں باہر۔ جب کہا کہ میں اب باہر نکلتا ہوں تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا دی اور فرمایا، اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں سارا دن روزہ رکھا کرتا تھا۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں ساری رات مصلی پر عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے اپنی خدمت سے اپنی ماں اور باپ کے دل کو خوش کیا۔ میں اس سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا اور پھر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، ذرا میرے قریب ہو جا، میں تیرے رخسار کا بوسہ لے لوں اور تیرے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ اللہ اکبر! کیا پہاڑوں جیسے دل اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائے تھے۔